الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اولی الدرجات العلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل حزب بما لدیہم فرحون فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صدقت یا رسول اللہ وحبب إلي من الدنيا ثلاث النظر إلى وجه رسول الله وإنفاق مالي على رسول الله وَأَن تَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ یہ عرض کیا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہی اس طرح جیسے چاند ستاروں کے جھرمٹ میں ہو، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا۔ صحابہ کرام انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرماتے رہے، اور جب آپ نے اپنی بات مکمل فرمائی تو فوراً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے بھی اپنی پسندیدہ چیزیں ذکر کرنا شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 3 پسندیدہ چیزیں ذکر کرنے لگے تو ہم لوگ بھی سوچنے لگے کہ ہمیں کیا پسند ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فوراً برجستہ کہا صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب آپ نے سچ فرمایا، وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاث، مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ صحابہ کرام کی پسند بھی کیسی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی طرح۔ پہلی بات ارشاد فرمائی، النظر الی وجہ رسول اللہ، مجھے یہ پسند ہے کہ میری نظریں آپ کے چہرے پر پڑی رہیں۔
آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا رہوں۔ کون سا چہرہ؟ جس کو رب کائنات نے قرآن میں والضحیٰ سے تعبیر کیا۔ والضحیٰ، میرے محبوب مجھے آپ کے رخ زیبا کی تابانیوں کی قسم، جس کے سامنے سورج بھی سوالی نظر آتا ہے، وہ آپ کے گیسو اور آپ کی زلفیں کہ جس سے قرآن نے واللیل سے تعبیر کیا، فرمایا واللیل اذا سجا، محبوبم آپ کی زلف عنبری کی سیاہی کی مستی کی قسم، جس کے سامنے رات کی تاریکی بھی منگتا نظر آتی ہے۔ اس چہرہ انور کا کہا کہ دل یہی ہے، تمنا یہ کہ آپ کا مبارک چہرہ ہو اور میری نظریں ہوں، جس چہرے کو دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم کھا کر کہا، اللہ کی قسم واللہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اس چہرہ انور کے لیے کہا کہ آپ کا چہرہ ہو اور میری نظریں ہوں، جن کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان الشمس تجری فی وجہہ، یوں لگتا تھا جیسے سورج آپ کے چہرے میں چکر لگا رہا ہو۔ اس چہرہ انور کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کانس قمر تدور فی وجہہ، یوں لگتا تھا جیسے چاند آپ کے چہرے انور میں چکر لگا رہا ہو۔ اتنا حسن و جمال کا پیکر وہ چہرہ کہ جس کے لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں کہنا پڑا کہ رات کا وقت ہے، 14ویں کا چاند آب و تاب کے ساتھ ستاروں کے جھرمٹ میں آسمان کے دامن میں جلوہ افروز ہے، اور ادھر مسجد نبوی کے سین میں صحابہ جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں نبوت کا چاند جلوہ افروز ہے۔ جابر سوال کرتے ہیں آقا آج اگر اجازت ہو نبوت کے چاند کا آسمان کے چاند سے موازنہ کر لوں، ذرا دیکھوں کون سا زیادہ خوبصورت ہے، کون ہنسی ہے، کون سا معجبی ہے۔ اجازت ملی، حضرت جابر ایک نظر آسمان کے چاند کے چہرے پہ دوڑاتے، دوسری نظر نبوت کے چاند کے چہرے پہ دوڑاتے، بار بار دیکھ کر کیا فیصلہ کیا، یوں کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اس چہرہ انور، اس رخ زیبا کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے میری نظریں ہوں، آپ کا چہرہ ہو، آپ کا رخ زیبا ہو۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے روزانہ آتا، آپ کے رخ زیبا کو دیکھتا اور دیکھ کر چلا جاتا۔ سوال کیا گیا کیا بات ہے؟ کچھ بات نہیں کرتے، صرف رخ زیبا کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں ایسا چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور جب اس چہرے کو دیکھتا ہوں ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے فرما دیا النظر الی وجہ رسول اللہ، آقا آپ کا چہرہ ہو، میری نظریں ہوں۔ اور رب نے پھر ابو بکر کی تمنا کو پورا کر دیا کہ کوئی اور نہ ہو۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا اس غار ثور میں پھر کیا تھا؟ ابو بکر کی نظریں تھی، مصطفیٰ کا چہرہ تھا، کوئی تیسرا وہاں نہیں تھا، اور وہ نظریں کسی اور پہ بھی نہیں پڑی سوائے میرے آقا کے رخ زیبا کے، آقا کے چہرے انور پہ پڑی۔ تو پھر عمر کیا کہا کرتا تھا؟ اس غار ثور کی 3 راتیں جن میں میرے آقا نے حضرت محمد الرسول اللہ کے رخ زیبا کا
جی بھر کر دیدار کیا، یوں کہہ دو اس قرآن کی تلاوت جی بھر کر کہہ دی تو عمر کہا کرتے تھے ابو بکر میری زندگی کی ساری عبادت لے لے، میری زندگی کی ساری ریاضت لے لے، ساری نمازیں، سارے روزے، سارے صدقات اور حج خیرات لے لے، میرا عدل و انصاف لے لے، سب کچھ لے لے اور غار سور کی 3 راتیں مجھے دے دے، میں سمجھوں گا میں فائدے میں رہا۔ وہ عظمت والا صدیق اکبر فرماتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے بس آپ کا چہرہ ہو، میری نظریں ہوں، اور وہ یہ پسند ابو بکر صدیق کی تھی کہ میرے رب نے اس کو پورا کیا۔ پھر اور دوسری پسند کیا فرمائی؟ فرمایا دوسری پسند میری یہ ہے، مجھے یہ پسند ہے انفاق و مالی علی رسول اللہ، میں اپنا مال رسول پر خرچ کروں، اللہ کے نبی کے حکموں پہ میرا مال خرچ ہو، جب بھی آپ کا حکم آئے میں اپنا مال آپ پہ خرچ کر دوں۔ یہی وجہ ہے ابو بکر صدیق نے جب کلمہ پڑھا 40,000 درہم کا مالک تھا، اور جب ہجرت کی تو صرف 5,000 درہم رہ گئے تھے۔ 35,000 درہم تو ہجرت سے پہلے آقا پہ نچھاور کر دیے تھے، اور یہ بھی ہجرت میں سب کچھ لے کر چلا گیا۔ وہ مال ایسا نچھاور کیا کہ ہجرت پہ جب جانے لگا سارا مال لے کر چلا گیا، اور والد جو کہ نابینا ہے ابھی ایمان نہیں لایا، ابو قحافہ بیٹھا ہوا ہے، بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹیاں ہیں، اور باپ کہتا ہے، دادا اپنی پوتیوں سے کہتا ہے ابو بکر چلا گیا، سب کچھ لے گیا، چھوڑا کچھ نہیں، لیکن وہ گھرانا ہی ایسا میرے نبی پہ نچھاور تھا کہ انہوں نے تھیلی کے اندر کنکریاں بھر کر کے اپنے دادا کے ہاتھ میں دے کر کہا دادا ابو تو چلا گیا ہے، ہمارے لیے سب کچھ چھوڑ کر گیا ہوا ہے۔ وہ سارا مال نچھاور ابو بکر نے میرے مصطفیٰ پہ کر دیا، اور یوں کہا انفاق مالی علی رسول اللہ، میرا مال ہو، میرے نبی کا حکم ہو، میں وہاں اس مال کو خرچ کرتا رہوں۔ پھر کیسا خرچ کیا ابو بکر نے بھی، تاریخ حیران ہے، اور قرآن نے بھی ذکر کرتے ہوئے کہہ دیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي یوتی مالہ لیتزکا، فرمایا اس شخص کو جو متقی ہے، جہنم سے بچا دیا ہے، وہ کہ جس نے اپنا سارا مال خرچ کر دیا مصطفیٰ پہ تاکہ پاکیزگی حاصل ہو جائے۔ ابو بکر نے سارا مال خرچ کیا۔ ہجرت ہے تو ابو بکر اونٹنی خرید کر میرے آقا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ابو بکر کے کیا کہنے، مال خرچ کرتا ہے تو میرے آقا پر جب مدینہ جاتا ہے اور مدینہ پہنچتے ہیں مسجد نبوی کی جگہ خریدنا پڑتی ہے، ابو بکر خرید کر کے اس کو وقف کر دیتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، آپ اگر غور کریں تو دیکھیں اس جگہ کو خریدا، مسجد نبوی کی جگہ کو خریدا، اس کی توسیع ابو بکر نے کروائی، اور پھر اس میں وہ جگہ بھی آئی جس کے بارے میں کہا ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کی جگہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو ابو بکر تو وہ ہے جس کا مال جنت کے پلاٹ خریدنے پہ خرچ ہوا، جنت کے پلاٹ کا خریدار ابو بکر بنا، جس سے روضۃ من ریاض الجنہ کہا۔ پھر اسی ایکسٹینشن میں وہ جگہ بھی آئی جہاں میرے آقا بھی آرام فرما ہے، جہاں میرے آقا کی قبر مبارک ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے آقا جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ قبر کا، وہ زمین کا ٹکڑا، وہ زمین کے ریت کے ذرات بھی، مٹی کے ذرات بھی رب کے عرش سے اعلیٰ اور ارفع ہیں۔ ابو بکر نے تو وہ پلاٹ خریدا جو اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ اور ارفع تھا، یہ ابو بکر کا مال لگا۔ پھر کیوں نہ کہتے وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، مجھے تو یہ پسند ہے میں اپنا مال رسول پہ خرچ کروں۔ مال لوگ بہت سارا کماتے ہیں لیکن خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہو جاتی ہے، نہیں خرچ کرتے۔ ہمارے حضرات کہتے ہیں اللہ مال ہر ایک کو دیتا ہے لیکن ہر ایک سے لیتا نہیں ہے، ہر ایک سے نہیں لیتا۔
اسی سے لیتا ہے جس کا مال پسند ہوتا ہے، اور جس کا پسند ہو اسے لیتا نہیں۔ پھر اس کے دل میں یہ خیالات آتے ہیں، ہمیں حساب دو تو پھر ہم خرچ کریں گے، ہمیں یہ کرو تو پھر ہم خرچ کریں گے۔ کیوں؟ اللہ نے لینا ہی نہیں ہے، اور جس سے لینا ہے وہ کہتا ہے تم جانو اور تمہارا رب جانے، ہم نے خرچ کرنا تھا کر لیا۔ یہ میرا رب ہر ایک سے نہیں لیتا، دیتا ہر ایک کو ہے، لیتا ہر ایک سے نہیں ہے، لیتا اسی سے ہے جو اس کو پسند ہوتا ہے، اور پھر وہ دے کر پھر باتیں نہیں کرتا پیچھے، نہیں، بس دے دیا، اللہ کے لیے دیا ہے، اللہ جانے اور جس کو دیا ہے وہ جانے، اس نے تو دے دیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ابو بکر وہ ہے جس کا مال اللہ کے دین کے لیے خرچ ہوا، جنت کا پلاٹ خرید رہا ہے، اور وہ ٹکڑا اور وہ پلاٹ خرید رہا ہے کہ جس کی تو قیمت ہے ہی نہیں کہیں، اللہ کے عرش سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات کر دی؟ ہاں، اللہ کا جسم عرش کے ساتھ نہیں لگا ہوا، اور میرے نبی کا جسد مبارک اس مٹی کے ذرات کے ساتھ لگا ہوا ہے جہاں پر ہم فرما رہے ہیں، تو میرے آقا تو سب سے بڑھ کر ہیں، تو وہ مٹی کے ذرات بھی اس عرش سے بڑھ کر ہو جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انفاق مالی علی رسول اللہ، مجھے سب سے پسند میں اپنا مال رسول پر خرچ کروں۔ اور پھر کیسے کیا مال رسول پر خرچ؟ کس طرح خرچ کیا؟ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے غزوہ تبوک میں اعلان کیا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ آج مجھے خیال آیا کہ آج میں ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ کیوں؟ ابو بکر کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اور میرے پاس تو بہت کچھ ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے مال کے دو حصے کیے، ایک گھر میں چھوڑا اور ایک آقا کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ میں نے کہا آج میں نمبر لے جاؤں گا۔ آقا نے پوچھا عمر کیا لے کر آئے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آدھا مال آپ کے لیے، آدھا گھر میں چھوڑ کر آئے۔ ابو بکر نے کیا کیا؟ سارا مال، ساری پونجی جمع کی اور اپنے مکان کی، یوں کہہ دو آج کے زمانے زبان میں سیلنگ میں بھی تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں سوئی نہ رہ جائے، سارا سامان جمع کر کے آقا کے قدموں میں نچھاور کیا۔ لیکن آقا کا سوال کیا تھا؟ عمر سے کہا کیا لے کر آئے ہو؟ ابو بکر سے کیا فرمایا؟ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ابو بکر کا جواب تھا اللہ کے حبیب گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے نبی کا نام چھوڑ آیا، اللہ اور اس کے نبی کا نام چھوڑ آیا۔ تو اسی لیے کہا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، ابو بکر کو رسول بس، اللہ کے رسول ہی کافی ہے۔ اس وقت عمر نے کہا میں کبھی بھی ابو بکر سے نمبر نہیں لے سکتا، اور حضرت علی کا قول یہ تھا، فرمانے لگے جب بھی ہم نے ابو بکر سے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن ابو بکر ہم سے آگے بڑھ گیا۔ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، اپنا مال رسول پر خرچ کرنا۔ اور کیسا خرچ کیا؟ ایک اور موقع پر میرے آقا نے اعلان کیا مال کی ضرورت ہے، آج رات کا وقت ہے، ابو بکر کروٹیں بدل رہا ہے، بے چین ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ بیٹی نے پوچھا ابا جان کیا بات ہے؟ کہا بیٹی آج میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا میرے پاس کچھ نہیں سوائے اس قیمتی لباس کے جو پہنا ہوا ہے، یہ میرے جسم پر کیوں ہے؟ یہ آقا کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ صبح ہوئی وہ لباس اتارا، ٹاٹ کا لباس پہنا، بٹنوں کی جگہ کانٹے لگا دیے گئے اور لے کر بیچ کر آقا کی خدمت میں پہنچے۔ جو ہی آقا کی خدمت میں پہنچے اتنے میں آسمانوں سے نوریوں کے سردار جبرائیل امین پہنچ جاتے ہیں، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، نوری لباس اترا ہوا ہے۔ فرمایا جبرائیل یہ ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا، نوری لباس کیوں اتر گیا؟
جبرائیل کہتے ہیں آقا آج ابو بکر نے، آپ کے یار غار نے ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا، اللہ کو ادا ایسی پسند آ گئی، اللہ نے اعلان کر دیا فرشتوں آج نورانی لباس اتار دو، ابو بکر کی اتباع میں ٹاٹ کا لباس پہن لو۔ آج تو سارے فرشتے ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں، اور اللہ نے فرمایا جاؤ میرے مصطفیٰ سے کہہ دو ابو بکر کو میرا سلام کہہ دے، اور ابو بکر سے یہ پوچھ لے یہ ٹاٹ کا لباس پہن کر بھی مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اترائے نہیں، تکبر نہیں کیا، اور کہنے لگے اللہ کے حبیب ٹاٹ کا لباس کیا ہے، رب کے دین کے لیے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں پھر بھی رب کی رضا پہ راضی ہو۔ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، میرا مال رسول کے حکموں پر خرچ ہو جائے۔ ابو بکر نے اس طرح خرچ کیا اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر، اور نتیجہ کیا نکلا؟ کل قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے جو اوپر تیر رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو چل رہے ہوں گے اوپر، اپنے اعمال کی بقدر یہ سب کچھ ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے اس وقت ساری امتیں آدم کے پاس جائیں گی، آج رب سے سفارش کرو حساب و کتاب ہو جائے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں، میدان معاشر کی یہ رسوائی برداشت نہیں۔ ہم تو ساون کی گرمی یہاں برداشت نہیں ہوتی، وہاں کیا بنے گا؟ کہاں برداشت نہیں۔ حضرت آدم فرمائیں گے میں رب کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا، آج اللہ کی ذات بڑے جلال میں ہے، مجھے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، میں نے اس کا پھل کھا لیا، میں کیسے جاؤں؟ آدم تو اس طرح اس وقت کے لیے تڑپ رہا ہے اور ڈر رہا ہے، اور ہم تو روزانہ گناہ کر رہے ہیں، اور ہمیں ذرا بھی احساس نہیں کہ ہم نے بھی رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ٹرینڈ بن گیا، اے جان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، وہاں دیکھی جائے گی نہ میرے بھائی، وہاں پھر نہیں دیکھی جائے گی، جو یہاں کیا ہوگا وہاں اس کا بدلہ ملے گا۔ فرمائیں گے میں نہیں جا سکتا۔ بہرحال سارے انبیاء کے پاس جائیں گے، ہر نبی ایکسکیوز کرے گا، آخر میں سب کہیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، میرے آقا کی خدمت میں جائیں گے، درخواست کریں گے، آقا رب کی بارگاہ میں جائیں گے، کیا خوش قسمت ہے ہم کہ ہمیں اللہ نے وہ نبی عطا کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جا کر سر سجدے میں ڈال دیں گے، اللہ فرمائیں گے محبوبم ارفع راسک سل توتا، آج سر اٹھاؤ میرے محبوب، یہ تو وہ سر ہے کہ جس کی عظمت کو میں نے عطا کی ہے، ختم نبوت کا تاج جس سر پہ سجایا ہے، سر اٹھاؤ مانگو دیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کرو آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اس وقت کہیں گے اللہ آج حساب و کتاب ہو جائے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں، لیکن یہ گرمی یہ برداشت نہیں۔ اس وقت فرمائیں گے لاؤ کون ہے جو حساب و کتاب دے تاکہ اس سے کام شروع کیا جائے۔ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کا کوئی صحابی آگے نہیں بڑھ سکے گا، جرت ہمت ہی نہیں ہوگی کہ آگے حساب کے لیے آئیں۔ تو اس وقت میرے آقا ابو بکر صدیق کو ہاتھ سے پکڑ کر کے آگے کریں گے، آ میرے ابو بکر تو حساب دے تاکہ سلسلہ شروع ہو جائے۔ جب سیدنا صدیق اکبر آگے جائیں گے، اللہ رب العزت دیکھ کر فرمائیں گے ابو بکر تو وہی ہے جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے کہا تھا اللہ سب کے حقوق کا بدلہ ادا کر چکا ہوں، ابو بکر وہ ہے جس کے احسانات کا بدلہ نہیں ادا کر سکا، تو نے خود دینا ہے، ابو بکر تجھ سے حساب لوں، مجھے حیا آتی ہے، جا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو۔ جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے اور ہر دروازے سے صدا آئے گی ابو بکر مجھ سے داخل ہو جا، ابو بکر مجھ سے داخل ہو جا۔ یہ کس کا اعزاز ہے؟
جس نے کہا تھا وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، آقا میرا مال آپ پر خرچ ہو، مجھے اس سے بڑھ کر اور کوئی پسند نہیں، سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میرا مال آپ پر خرچ ہو۔ اور وہی ابو بکر اپنا سارا مال اسلام پہ لٹا کر چلا گیا۔ جب دنیا سے رخصت ہوا تو اس وقت پرانی چادروں میں کفن دیا گیا، کچھ بھی نہیں تھا پاس۔ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، اسی لیے لکھا ہے کہ ابو بکر تو وہ ہے کہ جس کا سارا گرانہ اسلام اور مصطفیٰ کے لیے وقف تھا، خود بھی، بیٹیاں بھی۔ باپ بوڑھا ابو قحافہ فتح مکہ پہ مسلمان ہوا، لے کر آقا کی خدمت میں آیا۔ آقا نے فرمایا ابو بکر آپ نے بوڑھے میاں کو کیوں تکلیف دی؟ میں محمد خود چل کر اس کے پاس جاتا۔ نہیں اللہ کے حبیب آپ کیوں چل کر جاتے؟ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا۔ ایک بیٹا عبداللہ وہ غزوہ طائف میں شہید ہوا، دوسرا بیٹا عبد الرحمن وہ بھی ایمان لے آیا۔ سارا گھرانہ میرے محبوب کی خدمت میں پیش کر دیا۔ دوسری پسند یہ، اور تیسری پسند کیا تھی؟ وَأَن تَكُونَ ابْنَتِي تحت رسول اللہ، آقا میری بیٹی ہو، آپ کے نکاح میں چلی جائے، آپ کی نکاح میں چلی جائے، یہ نسبت مجھے پسند ہے، مجھے آپ کا سسر کہا جائے، آپ کو میرا داماد کہا جائے۔ مجھے یہ پسند ہے کہ آپ کو میرا داماد کہا جائے، مجھے آپ کا سسر کہا جائے، میری بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے۔ ابھی چھوٹی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، لیکن آپ سے نکاح ہو گیا، اور کہاں؟ فیصلے عرشوں پہ ہوئے، فیصلے عرشوں پہ ہوئے۔ جبرائیل امین نے آ کر بتا دیا مصطفیٰ عائشہ سے آپ کا نکاح ہو گیا، عرشوں پہ۔ اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فخر کرتی تھی ازواج و مطہرات کے پر کہ نبی کے نکاح میں جو ازواج آئیں، یا بیوہ ہو کر آئیں یا مطلقہ ہو کر آئیں، طلاق ہوئی اور پھر آئیں، کہا میں وہ ہوں کہ جو کنواری کی حیثیت سے نبی کے نکاح میں آئی ہوں، میں کنواری حضور کے نکاح میں آئی ہوں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی، تقویٰ میں اعلیٰ۔ میرے آقا نے فرمایا بہت سارے مرد کامل اور اکمل ہیں، لیکن عورتوں میں فرمایا آسیہ جو فرعون کی بیوی ہوا کرتی تھی وہ سب سے اکمل اور کامل عورت ہے، اور فرمایا عائشہ کو تمام ازواج پر، ساری عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو عام کھانوں پر فضیلت حاصل۔ عرب سرید کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن پر جب تہمت لگی، الزام لگا، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے الزام لگایا کردار کی مشکوک ہیں، اس وقت میرے آقا پریشان ہوئے، سارے صحابہ موجود ہیں، اور حضرت عائشہ اپنے باپ کے گھر آ گئی ہے، اور آپ نے صحابہ کو جمع کیا، کیا کیا جائے، کیا ہونا چاہیے، مشورہ دے دو۔ سارے صحابی رو رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا کھڑے ہو کر نبی کو بیویوں کی کمی نہیں ہوتی، عائشہ کو طلاق دے دو۔ اتنے میں حضرت عمر کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری، تلوار لے کر، آقا عائشہ کے دشمنوں سے تو میری تلوار نمٹے گی، میں ایک سوال کرتا ہوں مجھے جواب دیجئے گا۔ پوچھا کیا؟ کہا یہ بتائیے عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کے گھر بھیجنے والا کون ہے؟ فرمایا جب عمر کا یہ سوال ہوا میرے نبی کی انگلی آسمان کی طرف اٹھ گئی کہ عائشہ کو میرے گھر میری بیوی بنا کر بھیجنے والا میرا رب ہے، اس نے میری بیوی بنا کر بھیجا۔ تو عمر کا جواب تھا پھر انتظار کیجئے گا، جس رب نے عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کر بھیجا وہی فیصلہ کرے گا۔ میرے آقا ابو بکر کے گھر میں آتے ہیں، آنسو کی برسات میں ہے، ادھر حضرت ابو بکر بھی رو رو کر نڈال ہے، ابو بکر کی اہلیہ بھی رو رو کر نڈال ہے، عائشہ ایک کونے میں رو رو کر نڈال ہے۔ آپ آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مجھے کہا گیا عائشہ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا نہیں، آج میرا وہی حال ہے جو یوسف کے باپ کا حال تھا۔ کہا اتنے غم زدہ تھی مجھے یعقوب کا نام بھول گیا۔ میں نے کہا یوسف کے باپ کا جو حال ہے
انما اشکو بسی وحزنی اللہ، آج تمہیں اپنا غم اپنا حزن اپنے رب کے سامنے پیش کر چکی ہو کہ اسی حال میں بیٹھے تھے، اتنے میں میرے آقا پر کپ کپی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب وہی آپ پر آیا کرتی تھی، آپ کے جسم پہ کپ کپی ہوتی تھی اور آپ کے جسم پہ بوجھ آ جاتا تھا۔ جب کپ کپی کی کیفیت طاری ہوئی، میں سمجھ گئی تار مل گئی ہے، وہی آ گئی۔ جبرائیل آ گیا، فرمایا جب وہی نازل ہوئی اور جبرائیل چلا گیا، وہی کا وہ بوجھ ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آپ کے اس بالوں سے باہر یوں نکلا جیسے 14ویں کا چاند بادلوں کی گھٹا سے باہر نکلا کرتا ہے۔ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ کہا عائشہ مبارک ہو۔ فرماتی ہے میں تو یہ سمجھی تھی کہ شاید میرے نبی کو بتا دیا ہو عائشہ بے گناہ ہے، مجھے کیا پتا میری شان میں سورہ نور کی آیات اترتی ہے۔ فرمایا عائشہ رب نے جبرائیل کو بھیج کر یہ آیات بھیج دی ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہوتی ہے۔ عائشہ مبارک ہو، رب نے تجھے پاکیزہ کہہ دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اتنی خوش ہوئی، میں حیران ہوئی، میں نے کہا یوسف پہ الزام لگا، ایک بچے نے گواہی دی، موسیٰ پہ الزام لگا، ایک عورت نے گواہی دی، اور اسی طرح فرمایا کہ مریم پہ الزام لگا، بچے نے گواہی دی۔ لیکن جب مجھ پہ الزام لگا، انسانوں نے نہیں، بچے نے نہیں، خود رب کائنات نے میری پاکیزگی کا اعلان کر دیا۔ خود رب نے اعلان کر دیا کہ عائشہ پاکیزہ ہے، جبھی تو میں نے اپنے محبوب محمد کے نکاح میں دے دی ہے، اور محمد جیسا پاکیزہ کوئی مرد نہیں ہے تو عائشہ سے جیسی پاکیزہ کوئی عورت نہیں۔ ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ، مجھے یہ پسند ہے میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، آپ کو میرا داماد کہا جائے، مجھے آپ کا سسر کہا جائے۔ پھر عائشہ کی شان کیا تھی؟ عائشہ کہا کرتی تھی کہ مجھے ساری ازواج پہ یہ فخر تھا کہ میں حضور کے نکاح میں کمواری کی حیثیت سے آئی۔ تقویٰ میں عائشہ کا مقابلہ کوئی نہیں تھا، علم میں عائشہ کا مقابلہ کوئی نہیں تھا، فقاہت میں عائشہ کا مقابلہ کوئی نہیں تھا۔ بڑے بڑے صحابہ جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے، پردے کے پیچھے جا کر حضرت عائشہ سے پوچھتے تھے، حضرت عائشہ جواب دیا کرتی تھی۔ جہاں صحابہ پھنستے وہاں عائشہ جواب دیتی۔ قرآن کی سب سے پہلی حافظہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اللہ نے تقویٰ سے نوازا، علم سے نوازا، فقاہت سے نوازا، یہ سب کچھ حضرت عائشہ کو عطا کیا۔ اور جب ہی تو کہنے والے نے کہا تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عزت عطا کی، عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی۔ الہ لم یزل کا بارہا تجھ کو سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پہ تیرا نام آیا۔ یہی تو وجہ ہے مردوں میں اگر رب کا سلام اس کائنات میں کسی انسان کو آیا ہے، کسی آدمی کو آیا ہے، نبی کسی کے صحابی کو آیا ہے، وہ ابو بکر کو رب نے سلام بھیجا کہ میرے مصطفیٰ ابو بکر کو کہہ دو میں رب سلام بھیجتا ہوں۔ اور اگر عورتوں میں کسی کو سلام آیا تو وہ صدیق کی بیٹی صدیقہ کو سلام آیا، حضرت عائشہ کو رب کا سلام آیا۔ اور حضرت عائشہ کہا کرتی تھی میں وہ ہوں جس کے بستر پہ قرآن اترتا تھا، جس کے بستر پہ قرآن اترتا تھا، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا صدیق اکبر کی پسند تین ہیں، ایک کیا حضور کے رخ زیبا کو دیکھتا رہوں، دوسری کیا میرا مال حضور پہ خرچ ہو، تیسرا یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو۔ تو دو کو ہم بھی کر سکتے ہیں، آقا کے رخ زیبا کا دیدار کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ ہم درود شریف پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں، روزانہ درود شریف پڑھیں، جمعرات کو بھرپور انداز میں پڑھیں، جمعے کو بھرپور انداز میں پڑھیں۔ جتنا کثرت سے درود پڑھیں گے
اتنا ہی میرے آقا کے رخ زیبا کی زیارت ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا ہے جو مجھے خواب میں دیکھے گا اس طرح ہے جیسے اس نے مجھے میری زندگی میں دیکھ لیا، میری حیات میں دیکھ لیا۔ اگر ابو بکر تڑپتا ہے میں آقا کے رخ زیبا کو دیکھوں، مجھے اور آپ کو بھی تڑپ جانا چاہیے کہ اللہ مجھے میرے محبوب کا دیدار کروا دے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ کثرت سے درود شریف پڑھے۔ اس لیے میرے بھائیوں کثرت سے درود شریف کا ورد کیا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دکان پہ ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، جہاں دفتر میں ہے، ہر وقت درود شریف کا ورد ہوگا تو انشاءاللہ میرا رب اپنے محبوب کا دیدار کروائے گا۔ اور پھر مال کا خرچ کرنا، اللہ کے دین پہ ابو بکر نے مال خرچ کیا، ہم بھی اللہ کے دین پہ مال خرچ کریں گے تو یہ گویا ابو بکر کی اتباع ہوگی اور اللہ کے نبی کے لیے خرچ ہوگا۔ یہ اللہ کے دین پہ، مسجد پہ خرچ کرو، مدرسے میں خرچ کرو، فقراء کو دو، مساکین کو دو، ان پہ خرچ کرو۔ بلکہ ابو بکر تو اتنا آگے بڑھ گئے، ایک دن پریشان ہوئے کہ اللہ یہ تو حدیث میں آیا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا اوپر والا ہاتھ ہے، لینے والا نیچے والا ہاتھ ہے۔ میں دینے والا بنوں گا، میرا مصطفیٰ لے گا، اس کا ہاتھ تو نیچے ہو جائے گا، میرا ہاتھ اوپر ہو جائے گا۔ اللہ میرے نبی کے ہاتھ کو نیچا نہیں ہونے دینا۔ آج کے بعد میرے نبی کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ میرے مال کو میرا نبی اپنا مال سمجھ کر خرچ کرنے لگ جائے، میں دینے والا ہی نہ بنوں، وہ لینے والے ہی نہ بنے، یہ اوپر والا ہاتھ نیچے والا ہاتھ ہی نہ ہو، یہ سلسلہ ختم۔ میرا نبی میرے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کرنے لگ جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ میرے آقا ابو بکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مواقع مجھے اور آپ کو ملتے ہیں، ان میں خرچ کریں، مدارس میں، مساجد میں، بہترین اس کا مصرف مدارس ہے، وہاں بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، ان پہ خرچ کرو گے، حضور کے دین کی اشاعت ہوگی اور اس اشاعت میں آپ کا حصہ ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے اس ادارے نے اس دفعہ جو فیڈرل بورڈ پہ امتحان دیا تھا، ہمارے 10ویں کے کلاس کے 11 بچوں نے امتحان دیا تھا، 11 کے 11 اللہ کے فضل سے پاس ہوئے اور اچھے نمبروں پر پاس ہوئے ہیں۔ میں نے ان سب کا رزلٹ اپنے اس پیج پر لگایا ہے، بہت سارے احباب نے اس کو دیکھا اور ان نے جو اپنے تاثرات کا اظہار کیا اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ۔ اسی طرح 9ویں کلاس کے ہمارے جو بچے تھے الحمدللہ وہ بھی پاس ہوئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب آپ حضرات کا ادارہ، آپ کی محنت، آپ کا تعاون، اور آپ انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور آپ جو تعاون کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ حضرات کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آئندہ بھی یہی امید ہے کہ آپ اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھ کر تعاون کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ دین کا کام چاہے عصری علوم کے حوالے سے ہو، چاہے دینی علوم کے حوالے سے ہو، چاہے قرآن کے حوالے سے ہو، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔